اس لیے کہ بہرحال اسے کسی نہ کسی قانون کی پابندی میں زندگی گزارنی ہے۔ قانون انسانوں کی آزادی کی حدود متعین کرتا ہے، بس اتنی سی چیز ہے۔ اگر انسانوں کی آزادی کی حدود متعین نہ ہو تو پھر درندے میں اور آدمی میں فرق نہیں رہتا۔ ایک مثال پھر دہراتے ہیں، یہ انسان اپنی حدود سے جب باہر نکلتا ہے نا تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ انسان جب بھی غصے میں اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، عقل میں اپنی حد سے زیادہ کرتوت کرتا ہے، عقل کو ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جنس اور شہوت کو اپنی حدود سے زیادہ غالب کرتا ہے، تو اس انسان کی جو تصویر بنتی ہے نا، اس وقت اگر وہ اپنی عقل کو لومڑی کے پاس لے جائے تو لومڑی کہتی ہے بھیا تم ہم جیسے نہیں ہو، تم مجھ سے بھی آگے کے کسی درجے کے ہو، مجھ میں یقیناً چالاکی ہے، مگر تم میرے نمبر بھی کاٹ گئے۔ درندگی میں اس انسان کو شیر اور کتے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو، جب اسے غصہ آتا ہے تو شیر اور کتا پناہ مانگتا ہے کہ یار خدا کی پناہ ہے، ہم میں بھی غصہ ہے، ہم بھی جنگل میں لڑتے جھگڑتے ہیں، مگر تم تو کمال کے آدمی ہو، تم تو ہم سے بھی بڑھ گئے ہو، آدمی ہو کیا چیزوں، نکلو یہاں سے۔ اور جنس کے لیے سور کی مثال دیا کرتے ہیں عام محاورے میں، جب آدمی پہ یہ جذبات اور اس کے نتائج غالب آتے ہیں نا تو پھر وہ بھی پناہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے بھیا یہ تو ہم نے بھی حرکتیں نہیں کی جو تم کر رہے ہو، یہ یہاں سے پٹتا ہے جانوروں سے انسانوں میں آتا ہے تو انسان تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے، یہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے نا کہ اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، تو جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ان تینوں جذبات میں آدمی بنتا ہے۔ اور جس چیز کا اصل خوف ہے نا، کاش اہل سنت نے یہ مسئلہ نہ لکھا ہوتا، کاش کہ وہ اس سے درگزر کر جاتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اہل تشیع میں ملا صدرہ نے، سب نے یہ لکھا ہے کہ ان تینوں جذبات، یہ جو بھی جذبات ہیں، جب آدمی مرتا ہے تو جو چیز اس کے اندر غالب ہوتی ہے اس کی روح اسی طرح مسخ ہو جاتی۔ بے حیائی غالب ہے تو اس کی روح سور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر غصہ غالب ہے تو کتا بن جاتی ہے اس کی روح، اور لومڑی بن جاتی ہے، اور سانپ بن جاتی ہے، اور بندر بن جاتی ہے روح۔ یہ روح کا مسخ جو ہے نا، یہ اہل السنہ کے عقائد میں ہے کہ روح مسخ ہو جاتی ہے اگر باطن پاک نہیں ہے۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر یہی روحیں ہوتی ہیں جو خدا کے حکم سے آ کر انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جن آ گیا، بھوت آ گیا، پریت آ گیا، پریت آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہی روحیں ہیں جو بگڑ جاتی ہیں، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ایسے یہ ہے وہ مقام جو موت کے بعد آنا ہے۔ اس لیے آدمی سوچ لے کہ میں مروں گا کس حال میں۔ اور مومن آدمی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے واقعات ایسے ہیں، فرشتے حاضر ہیں اور بندہ کہتا ہے چلو اب اللہ کی طرف چلیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں، بس چند منٹ، گھنٹے، دن چند باقی ہیں، بس چلتے ہیں۔
اور جو ہی اس کی روح نکلتی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو جو بھی اس وقت خواتین ہوتی ہیں قریب، فوراً کپڑے میں لپیٹتی ہیں۔ ٹھیک یہ تشبیہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے اللہ کے فرشتے اسے بالکل پاکیزہ سفید ریشم میں، چمکتے ہوئے ریشم میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور ایک دم سے اسے پہلے آسمان پھر دوسرے پہ پہنچاتے ہیں، اور جہاں سے روح گزرتی ہے فرشتے کہتے ہیں کیا روح ہے، کیا خوشبو اس کی ہے، کیا اچھی روح آئی ہے، اور حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے لے جا کر اسے بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روح پہنچی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کی روح جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچی تو اللہ کا عرش جھومنے لگا کہ کیا پاک آدمی آیا ہے، کیا پاک روح میرے پاس آ جائی۔